مہینے کا ہم نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا ان کے ساتھ کہ آپ 1 مہینے کے اندر، انہوں نے کہا جی میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپنا وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جتنے بھی ہمارا نہیں خالی، یعنی پورے پنجاب گورنمنٹ کی ہم نے بات کی ہے۔ جی بالکل صلح ہو گئی ہے، اور یہی ڈر خوف ہے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا میرے سے کہ جی یہ کیسے گریں گے کیسے گریں گے۔ ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی، وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے گا۔ کیا باقی آپ کی صلح ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہماری جنگ کب تھی کسی سے؟ جنگ نہیں تھی آپ کی؟ کوئی جنگ نہیں ہے۔ اس بجٹ میں 500% سپورٹ کرے گا۔ یہ ہمارے لیے کوئی فارورڈ گروپ، کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ یہ تو ایک پولیس موبائل اگر ہم بھیج دیں، یہ اگلے 5 منٹ بعد بیان دیں گے کہ عمران خان قائد اعظم سے بھی بڑا ہے۔ اس پوری گروپ کی ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد متلا۔ کل ترین گروپ کے کچھ چیدہ رہنماؤں کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد خبریں آ رہی تھی کہ تمام مسائل حل ہو گئے اور حل ہو جائیں گے، لیکن اب واضح طور پر تقسیم نظر آ رہی ہے ترین گروپ میں 2-3 چیزوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف اسمبلیوں میں اپنی نشستیں الگ کی جائیں، اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے عثمان بزدار صاحب کو۔ اگر وہ 1 مہینے میں پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو دوبارہ سے ترین گروپ اپنا لاہے عمل تیار کر کے عوام کے سامنے بھی رکھے گا اور پی ٹی آئی کے سامنے بھی رکھے گا۔ آج فواد چودھری صاحب اور عامر کیانی صاحب کی بھی، نعمان لنگڑیال صاحب کے ہاں زہرانہ تھا، وہاں پر بھی ملاقات ہوئی ہے تمام رہنماؤں سے۔ اس پر بات کریں گے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تاثر یہ ہے میڈیا میں اور رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب بڑے ہی سمجھدار آدمی ہے، ہو نہیں سکتا کہ صرف ان کے احتساب کے حوالے سے جو چیزیں تحفظات ہیں اسی پر نظر ثانی کے لیے یہ گروپ تشکیل دیا گیا ہو۔ اس گروپ کو تشکیل دینے کے مقاصد بڑے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کی صورت میں بھی اس گروپ کے مقاصد سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مستقل پریشر گروپ کے طور پر سامنے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ گروپ ختم ہو گیا۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ گروپ ختم ہو گیا ہے یا نشستوں کی جو بات کی جا رہی ہے، نشستوں کو الگ کرنے کے لیے درخواستیں دی جائیں گی مختلف اسمبلیوں کے اسپیکرز کو، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کچھ فون کالز بھی آئی ہیں، جو ترین گروپ کے لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بجٹ پاس کروانا پڑے گا اور زیادہ پریشرائز نہ کریں اور زیادہ معاملات کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بجٹ آپ ہی نے پاس کروانا ہے۔ دوسری جانب فیصل وافدہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور یہی بجٹ پاس کروائیں گے، اور یہ بات ہمیں سننے میں بھی اب ملی ہے۔ نذیر چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ پاس کروائیں گے، تو پھر اس گروپ کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی چاہتی ہے اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ بجٹ کسی طرح سے پاس نہ ہو، اس کے لیے وہ ترین گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر ہیں تو کس حد تک وہ رابطہ یا تعاون کارگر ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نون لیگ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کبھی ہماری لڑائی نہیں تھی۔ زبیر عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی ڈر ہے، یہی خوف ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ ہماری اگر پنڈی سے صلح ہوتی ہے تو ان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے، ان کے نیچے سے سیڑھی سڑک جائے گی تو ان کی حکومت بھی گھر جا سکتی ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ صلح ہو گئی ہے، اگلے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نئی صف بندی ہو رہی ہے، اور نون لیگ نے اپنی پالیسی کو چینج کر لیا ہے، اور جو نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور بڑا سخت بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اب تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ہمارا اصولی موقف تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کبھی لڑائی نہیں تھی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کلچر جیسے جیسے پروان چڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس میں عدم برداشت کا بھی کلچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ عدم برداشت ہمارے سیاسی رویوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کا ایک مظاہرہ ہم نے کل وہاں لندن میں بھی دیکھا ہے۔ لندن میں نواز شریف صاحب حضرت نواز صاحب کے دفتر میں موجود تھے، اور کچھ 4 لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے حضرت نواز صاحب کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قابل مذمت بات ہے۔ کسی طرح سے بھی کسی بھی آدمی کو، وہ تو ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم میں، کسی بھی آدمی کو اس طرح سے ہراس نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے پیچھے حقائق کیا ہے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ یہ کہہ رہی ہے
کہ وہ جو 4 افراد آئے تھے وہ نہ تو مسلح تھے اور نہ ہی انہوں نے حملے کی کوشش کی ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. رانا تنویر حسین صاحب مرکزی رہنما نون لیگ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین PAC بھی ہیں. اور رانا صاحب, میں آپ کو آن ریکارڈ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے چیئرمین نیشنل بینک کو آپ نے بتایا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو آڈٹ کے لیے نہ صرف پیش ہونا چاہیے, اور جو آپ کا سٹانس تھا وہ قابل تعریف تھا, جو وہ انکار کر رہے تھے کہ چونکہ ہم گورنمنٹ سے فنڈز نہیں لیتے ہیں اس لیے ہمارا نیشنل بینک کا آڈٹ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کا بڑا پرنسپل سٹانس تھا کہ یہ آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈیٹر جنرل سے آڈٹ کروانا چاہیے. تو یہ بہت اپریسیشن والی بات تھی جو آپ نے کی, اور آپ اس پوائنٹ پہ ڈٹے بھی رہے. آغا رفیع اللہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جمشید چیمہ صاحب معاون خصوصی برائے خوراک ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سعید اکبر نوانی صاحب ترین گروپ کے نامزد پارلیمانی لیڈر ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ایک بڑے سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے سعید اکبر نوانی صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سعید اکبر نوانی صاحب, کل وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کیا مطالبات آپ نے رکھے؟ بہت مہربانی. اس میں کوئی مطالبات کی کوئی خاص کوئی لمبی چوڑی لسٹ تو نہیں تھی, نہ ہم نے کوئی ان رائٹنگ اس کے پہ بات کی. کچھ دوستوں کے تفاضات تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی رویہ شاید بہتر نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی, تو جو کسی کی بھی کوئی ایک بات تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہے, ایک ہمارے خرم لغاری صاحب تھے کہ ان کی FIR تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو میرٹ پہ اس کی انکوائری کرا لیتا ہوں, اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائیں گی, اگر کوئی حقیقت ہوتی وہ اس کے پھر اس کا وہ خود جو ہیں ان کو نبھائیں گے. ہم بھی اس بات پہ راضی ہوئے. باقی ہمارے ڈیولپمنٹس کے ایشو تھے, تو انہوں نے ایک اگلے 2 سال کا پورا پروگرام دیا تمام پنجاب کے لیے کہ ہم اس سال کتنا بجٹ خرچ کریں گے, اگلے سال کتنا بجٹ خرچ کریں گے. آپ نے یہ مطالبہ بھی سامنے رکھا کہ ترین صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ رکنی چاہیے, کیونکہ یہ پراپر فورم نہیں تھا بزدار والا, تو ہم نے اس کے سامنے یہ بات کرنا, ڈسکشن ضرور ہوئی, لیکن یہ فورم نہیں تھا جہاں ہم اس کے سامنے مطالبہ رکھتے, کیونکہ یہ کنسرن لوگ نہیں ہیں, کیونکہ پنجاب پروونشل میٹر ہی نہیں ہے, یہ تو فیڈرل تھا. ہم پرائم منسٹر صاحب کو ملے تھے, ہم نے ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہماری سوچ اور ہماری تحقیق کے مطابق جو جہانگیر ترین ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اور سعید اکبر صاحب, یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تحقیق کر لی؟ آپ کوئی تحقیقاتی ادارہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ترین صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں انصاف نہیں ہے اور بلا جواز ہو رہی ہے؟ ہم قطعاً تحقیقاتی ادارہ نہیں ہیں, لیکن ہم ایک سمجھ رکھتے ہیں, ایک سوچ رکھتے ہیں, ایک ادراک رکھتے ہیں, پولیٹیکل پروسیس سے گزرتے ہیں. ہمیں غلط اور صحیح کا پتہ تو چل سکتا ہے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جس ڈسکشن میں ہم نے یہی کہا کہ آپ اس کی فیئر انکوائری کروا لیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ, تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ میں کوئی کسی بندے کی بھی اللیگل سفارش کروں گا تو آپ میرے سے یہ توقع نہ کریں, نہ ہم کسی کو ناجائز رعایت دیں گے, اس کے لیے نہ میں بات سننے کے لیے تیار ہوں نہ. لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ بے انصافی ہو رہی, وہ میں بے انصافی نہیں ہونے دوں. بالکل صحیح ہے. آپ نے نوانی صاحب عثمان بزدار صاحب کو کہا ہے کہ 1 مہینے میں یہ تمام مسائل حل کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو ہم کسی قسم کا دوسرا لاہے عمل سامنے لے کر آئیں گے. ڈیڈ لائن دی ہے آپ نے. میرے سامنے تو یہ ڈیڈ لائن کی بات نہیں ہوئی, نہ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے, نہ اس پہ یہ بات ہوئی ہے. میں نے آج سنا ہے کہ ہمارے دوست نذیر چوہان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہم آپ کے بہتر رویے کے متقاضی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ پہلے ہی ہمارا بہتر رویہ ہے, آئندہ بھی رہے گا. تو پھر انہوں نے شاید اس بات پہ یہ اندازہ لگایا ہو, یا اس کو نذیر چوہان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے آپ کی طرف سے.
کس نے کہا آپ کو؟ میں نے وزیر چوہان صاحب نے. چوہان صاحب نے؟ جی نہیں کوئی وہاں ڈیڈ لائن کی بات ریئلی کوئی نہیں ہوئی. بالکل صحیح ہے. اور اب نہ ہمیں نوانی ڈیڈ لائن کی ضرورت ہے دینے کی. بالکل صحیح ہے. نوانی صاحب اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترین گروپ ختم ہو گیا ہے؟ گروپ کبھی ختم ہوتے ہیں؟ جو اب دوست اکٹھے ہوتے ہیں، لائک مائنڈیڈ ہیں، ہم خیال ہیں، تو وہ تو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ دوستوں کا آپس میں اجتماع اکٹھ وہ رہتا ہے. جب کسی پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اکٹھے رہتے ہیں اور رہیں گے. تو آپ پارلیمانی رہنماؤں کے لیے پارلیمانی لیڈرز مقرر کرنے کے حوالے سے اسپیکرز کو اپلیکیشن بھی دیں گے؟ نہیں، ہم ایک پارٹی میں ہیں، ایک پارٹی میں رہتے ہوئے ہم دوستوں کا اکٹھ ہے، کوئی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. ہم یہ مناسب ہی نہیں ہے، اور ہم نے کبھی یہ ڈسکشن بھی نہیں کی اور اس پہ کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم کوئی سیٹیں الگ کریں. مطلب اس طرح کی نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے، نہ ہم یہ کرنے والے ہیں. تو آپ الگ نشستیں نہیں لیں گے؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومتی بینچز پر ہی بیٹھیں گے؟ یہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے. اپنے پارٹی میں رہتے ہوئے اپنی بات منوانے کے لیے اپنے سربراہان سے بات کرنا، ان سے مطالبہ کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے. لیکن بحیثیت ایک گروپ، پارلیمانی گروپ کا علیحدہ سیٹیں کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی جواز ہے یا اس کا کوئی اخلاقی جواز کوئی بھی نہیں بنتا. اور نہ ہماری اس پہ کبھی گروپ میں ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ہماری یہ سوچ ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن کوئی ٹرن تو آیا ہے، آپ کے سٹانس میں چینج تو آیا ہے. یہ فیصل وافدہ صاحب کی دھمکیوں کے بعد آیا ہے یا کوئی فون کالز بھی آ رہی ہیں؟ نہ کوئی فون کالز آئی ہیں. مجھے افسوس ہے کہ اس طرح کے سوچ والے بندے اس طرح کی پوزیشن پہ پہنچے کیسے ہیں. مقصد میں ان کی اتنی چھوٹی باتوں میں اس میں لفظ کچھ میرا دل اور ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن ہماری روایات میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں. مجھے افسوس ہے اس کی اس سوچ پہ اور ان کی باتوں پہ، اور مجھے شرم آتی ہے، افسوس آتا ہے کہ میں ان کی اس طرح کی چھوٹی باتوں کا جواب دوں. اور بجٹ آپ پاس کروائیں گے؟ بجٹ میں حکومت کو ووٹ دیں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی؟ میری گزارش ہے، بجٹ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. ہم اس پارٹی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں. یہ ایک پارٹی کے لیے بھی اہم ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی اہم ہے، ہمارے صوبہ پنجاب کی عوام کے لیے بھی یہ اہم ہے. تو ہم کیوں ووٹ نہیں دیں گے؟ ہمیں دینا چاہیے، ہم دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. رانا تنویر صاحب، سعید اکبر نوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گروپ ہمارا انٹیکٹ رہے گا، ختم نہیں ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گروپ مستقل خطرہ ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ شاہد صاحب، سعید خان نے جو باتیں کی ہیں میرا بڑی واضح طور پہ انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، تو ہمیں ایٹ دا فیس آف اٹ اس کو ماننا چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہی وہ ان کے کرتا دھرتا ہیں جو میں اخباریں پڑھتا رہا ہوں. سعید خان تو انہوں نے ساری چیزیں، سب آپ کے کوشچنوں کا جواب دیا ہے. وہ بجٹ پاس کرائیں گے اور اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے. مجھے پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ ترین صاحب کا جو گروپ بنا ہے یا شروع میں جو باتیں ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یار یہ مجھے پتہ ہے یہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ترین صاحب جو ہیں وہی چلے جائیں گے. آپ اس کو اتنا نہ اس کے متعلق شور شرابہ کریں یا یہ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں. اس کے مقاصد کیا سمجھ آتے ہیں؟ دیکھیں، گروپ کا بن جانا معمولی بات نہیں ہے. پارلیمانی لیڈرز کا مقرر کر دینا یا نامزد کر دینا اور مقرر کر دینا ایک ہی بات ہے. یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. کیا مقاصد نظر آتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح جو سعید خان نے بات کی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز میں لائک مائنڈیڈ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ بیٹھ کے کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ریزرویشن بھی ہوتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. ہم اتنے پرانے سیاست میں ہیں اور ہم نے دیکھی ہیں بہت سارے سلسلے. تو یہ لوگوں کے گروپ بنتے رہے، گروپ بات کرتے رہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا رہا کہ 20-30 بندوں نے مل کے کہا کہ جی ہم میں سے وزیر ہی لیے جائیں، وزراء ہم مقرر کیے جائیں، اور
پھر مانی بھی جاتی رہی بات. تو یہ میں اب کیا آپ کو بتاؤں, 85 سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن اٹھا کے اکٹھے ہوتے تھے, پھر وہ جب ایک دو بھی بیچ میں وزیر بن جاتے تھے وہ بھاگ بھی جاتے تھے گروپ سے. تو یہ گروپ اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں, ود ان پارٹیز بھی چلتے ہیں. تو سعید خان نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک پنجاب میں تبدیلی لانے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے اس گروپ کے پیچھے. رانا صاحب, ہاں نہیں, اگر تو ایک کے پیچھے کوئی سوچ ایسی یا کوئی ایسے عناصر کام کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فی الحال تو یہ کر رہے ہوں کہ ٹو کٹ دا سائز جو پرائم منسٹر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے لانے کا مقصد بھی ہو سکتا ہے, ان کو کٹ ٹو سائز اور کرنے کے لیے یہ کیا آہستہ آہستہ یہ نہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور زیادہ ضرورت پڑے, شدت سے ضرورت پڑے, تو یہ گروپ کو اس جو آپ بات کر رہے ہیں عدم اعتماد میں استعمال بھی کیا جائے. یہ مجھے کوئی بعید نہیں ہے, میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو ایک خاص ذہن کی سوچ کے لوگ ہیں, تو کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد آ سکتی ہے, یا عدم اعتماد میں آپ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بات میں بتاؤں کہ پھر وہی آ جاتی ہے بات کہ جو ایسے میں وہی فورسز ہیں جب وہ سمجھیں گی کہ اب شاید نہیں ملک کا مزید ملک مکمل نہیں ہو سکتا ایسی گورننس کا, ایسے بندے کا. اب جس بزدار صاحب کو یہ مل کے آئے ہیں کہ وہ انہوں کو کہا ہے ہم نے کہ جی آپ پرفارم کریں, آپ ڈیلیور کریں, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ پنجاب کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں, تو 0+0 = 0 ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو کتنی آپ پھوٹ لیں گے, کتنی آپ کچھ کر لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں جب یہ اس میں شدت آئی تو شاید وہ بھی ٹائم آ جائے کہ پھر اس گروپ کو استعمال کیا جائے. بالکل صحیح ہے. آغا رفیع اللہ صاحب, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں اور نہ ہی ترین صاحب کا گروپ علیحدہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی گروپنگ نہیں ہے. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیتلا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے بھائی جان. بھائی بات یہ ہے کہ یہ گروپ ہے نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ کون تھا جس نے کہا کہ یہ ایک تھانے دار کی مار ہے؟ جی, فیصل وافدہ صاحب نے کہا تھا. وہ کیا ہے, وہ کون ہے؟ وہ بھی تو منسٹر ہی ہے, وہ بھی تو انہی کے, جس طرح فواد چودھری صاحب ہے ویسے وہ بھی ہے. تو اگر آپ واڈا کی بات کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر تو اس کی فواد کی بات کو بھی اہمیت دیں, اور اگر واڈا کی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اہمی بوگی مارنے والی بات ہے, تو پھر فواد کی بھی بات کو آپ ایسے ہی انٹرٹین کریں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ یہ کرے وہ کرے. ایشو یہ نہیں ہے کیا آپ کا ملک سروائیول کر سکتا ہے, کیا آپ کا ملک, یہ علیحدہ بات ہے کہ بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا, یہ گروپ اس میں کیا کردار ادا کرے گا. کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 22 کروڑ عوام اس تمام پیشنٹ کو, اس تمام تکالیف کو برداشت کرے گی, برداشت کر سکتی ہے؟ یہ ملک اس طریقے سے چل سکتا ہے یا چلتا ہے ملک؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل وافدہ کی دھمکیاں کام کر گئی ہیں, دھمکیوں نے کام کیا ہے, یا کچھ کالز بھی آ رہی ہیں انہوں نے کام کیا ہے؟ دیکھیں بہت سی چیزیں بیکن پہ آ رہی ہوں گی. اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھیں واڈا والی بات میں جان ہے, کیونکہ واڈا والی بات کے بعد جو ہے جس چیف منسٹر کو بوزدار کو یہ کہتے تھے کہ بھائی اس میں کوئی اتنی کوئی ایلیبلٹی نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے, پھر اسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرنا, اسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے ملک اور ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے لیے جو ہے بہتری کی باتیں کرنا, تو یہ یہاں سے تو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ کچھ واڈا والی دھمکیاں جو ہے اس میں شاید ہمارے دوست کولیگز آ گئے جو اور کالز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
आई डोंट नो, मैं ये लोग बेहतर बता सकते हैं कि इनको कॉल आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है। इसी लोगों को जी, हालांकि आपका ताल्लुक है पिंडी से कराची तक। मैं इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे, चौधरी निसार साहब हल्फ लेने जा रहे हैं, नून लीग कहां पर खड़ी होगी। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सईद अकबर नवानी साहब, आपका नून लीग से कोई राबिता है? एज अ ग्रुप हमारा कोई राब्ता नहीं है, ना उनके साथ कभी कोई बात हुई, ना कोई राब्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये भी बात की जा रही है शायद चौधरी निसार साहब 24 मई को हल्फ ले रहे हैं तो पंजाब में कोई तब्दीली आती है। जैसे आगा साहब भी कह रहे हैं कि जिस आदमी को, उस्मान बुज़दार साहब को आप कह रहे थे बहुत इनकॉम्पिटेंट है, आप उन्हीं के साथ बैठ गए हैं। और नज़ीर चौहान साहब कह रहे हैं कि महीने के बाद भी हम अपने लाहे अमल पर गौर करेंगे। कोई तब्दीली वकूअ पजीर होती है तो चौधरी निसार के बारे में आप कंसीडर करेंगे कि वो नेक्स्ट सीएम हो? मुझे नहीं लगता कि उनके हल्फ लेने से कोई पंजाब में कोई फर्क पड़े। मेरा ख्याल है उनकी मजबूरी है कि अगले अब जो थोड़ी बहुत चेंज आ रही है तो शायद उसके लिए उन्होंने इसलिए ओथ लेना पड़ रहा है कि कल को अगर वो सीट वेकेट होती है और तो इलेक्शन होंगे, फिर एक नया प्रॉब्लम पैदा होगा। मुझे नहीं लगता कि उनके आने से कोई भी तब्दीली हो, कोई वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और बुज़दार साहब हट जाएं। मुझे ऑन ग्राउंड कोई इस तरह की रियलिटी और हकीकत नजर नहीं आती। लेकिन आपके अराकीन का टारगेट उस्मान बुज़दार ही है, इसकी क्या वजह है? भाई कार्रवाई तो आपके अगेंस्ट वफाक से हो रही है, तरीन साहब के अगेंस्ट वफाक से हो रही है, FIA कर रही है, वो शहजाद अकबर साहब के अंडर है, लेकिन आपका टारगेट मुसलसल उस्मान बुज़दार है। नहीं, टारगेट इन सेंस के हम कंटिन्यू कर रहे हैं बुज़दार साहब के साथ। वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारी शिकायत या कोई तारीफ उन्हीं के साथ होनी है ना। अगर किसी दोस्त को कोई शिकायत होगी तो वो उसने उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट करना है, उसी को ही बताना है, उसी के सामने शिकायत करनी है। तो मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, जो उसके जो अवाम है, अवाम भी उसी को टारगेट करती है। जब भी कोई बात हो उसी के साथ करती है। जो उनके MPs हैं, जो उनके कुलीग हैं, उन्होंने भी उसी को बात करनी है ना। आप उसको टारगेट कह लें, आप उसको हमारे जो हालात हैं या हमारे हलके के या जिले के प्रॉब्लम है, हमने उन्हीं को बताना है। आपके लोग कह रहे हैं, नवानी साहब आपके लोग कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और 2.5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, क्यों नहीं परफॉर्म किया? 2.25 साल हो गए उनको एज आ चीफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और उनकी कारकर्दगी पर वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। तो अगर पंजाब की उनकी पार्लिमानी पार्टी मुतमईन ना होती तो जरूर उनके खिलाफ कोई एक्शन करती। मतलब शिकायत करना एक और बात है, ये जमहूरियत में और इस पार्लिमानी निजाम में ये एक हिस्सा है इसका। होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा नवानी साहब ब्रीफली मुझे ये बताइए, मैंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से ही बात करनी है, उसी को शिकायत करनी है या उसकी शिकायत करनी है। राइट। अच्छा नवानी साहब ये बताइए कि अलग नशिस्तें तमाम असम्बलियों में होने के हवाले से आपके ग्रुप में डिवीजन तो मौजूद है ना? नहीं, मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमारी कभी भी ये सोच नहीं रही, कभी भी ये डिस्कशन हमने नहीं की कि हम कोई नशिस्तें अलग कर रहे हैं। नशिस्तें अलग करने का तो मकसद है कि हम इस हुकूमत को मतलब ख़त्म कर रहे हैं। वो तो अगर लेकिन आपके ग्रुप के लोगों के बयानात ऐसे आते रहे हैं। नहीं, वो नाराजगी का शायद इजहार करते रहे। बिल्कुल ठीक है। नाराजगी का इजहार करने से ये मकसद नहीं होता कि हम अलग हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया। राना तनवीर साहब, चौधरी निसार साहब 24 मई को हल्फ ले रहे हैं, आप उनके करीबी दोस्तों में से हैं। जी जज साहब, मेरा तो काफी देर से राब्ता नहीं है उनके साथ कोई, लेकिन जो मैंने ये सुना है, मैं सईद खान से मुतफिक हूँ इस बात पे भी कि शायद यही है कि सीट खाली होगी तो इस बाकी जो अर्सा थोड़ा सा रह गया उसमें इलेक्शन में न जाना पड़े उनके किसी नामिनी को।
تو میرا اپنی یہ خیال ہے, میری بات نہیں ہوئی کسی سے یا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن میرا بھی جو اسیسمنٹ ہے پولیٹیکل وہ یہی ہے, کیونکہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں کوئی یہاں چینج آئے گی پنجاب میں, یا کوئی چینج کسی طرف سے کوئی شاید کوشش کی جائے گی, میرے خیال میں نہیں ہے ایسی کوئی. اور نون لیگ کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ کسی بھی چینج کو سپورٹ نہیں کرے گی. یہ ویسی کوئی بات نہیں کہ سپورٹ نہیں کریں گے. دیکھیں نا, ہمارا تو یہی مسئلہ ہے کہ جو پنجاب ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اور جو پنجاب کو جس طرح پچھلے 10 سالوں میں ترقی دی گئی, جس طرح اس کو ایک شکل دی گئی ایک ترقی یافتہ صوبے کے, وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح شہباز صاحب نے کام کیا تھا, اور ان 3 سالوں میں جس طرح بیڑا غرق ہوا ہے, ابھی سعید خان لیپا لپٹی سے کام لے رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ میرا اپنا سیاست میں یہی سوچ ہے کہ آدمی کو اتنا زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے جس سے واپسی ناممکن ہو. اب مجھے بتائیں, یہ جو گروپ جس کو کہتے ہیں لائک مائنڈ لوگوں کا ہے, ود ان پارٹی گروپ بنایا ہوا ہے, یہ اتنے آگے چلے گئے ان 2-3 مہینوں میں, جب جہانگیر ترین کو یہ ہوئے ہے, اس کا کیس وغیرہ ہوئے ہیں, تو کچھ کے اپنے گریوینسز ان کے. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ سٹنگ منسٹر اس گروپ کے تھے, ان کا کیا گریوینسز ہو سکتا ہے؟ جو ایک منسٹر ہے پہلے بنا ہوا ہے, ان کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی تو منسٹر بننا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے منسٹر بننا چاہتے ہوں, کوئی ترین صاحب کے لائل ہوں, ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو, ان کی کوئی اس سے کوئی نوازشات ان کی ہو. تو یہ مختلف لوگ ملے ہوئے تھے, جن کے کچھ اپنے کوئی معاملات تھے, حلقے کے تھے, وزارتوں کے تھے. کچھ کے معاملات یہ تھے کہ جی ہماری وزارت تو ہے لیکن اچھی وزارت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن یہ اتنے آگے چلے گئے کہ یہ بیٹھتے رہے, کھانے کھاتے رہے, پریس کانفرنس کرتے رہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. ان کا جو نیریٹو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بزدار کام نہیں کر رہا, یہ نیریٹو نہیں تھا کہ پرائم منسٹر کام نہیں کر رہا. اگر یہ ہوتا تو شاید لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے, لیکن ان کا نیریٹو یہ تھا کہ ترین صاحب سے ناانصافی ہو رہی ہے. جی, اور حالانکہ وہ 400 ارب روپے کے اسکینڈل میں انوالوڈ ہے. بالکل رانا صاحب, آپ کی اجازت ہو تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. میں اس کے بات کر رہا ہوں, اب یہ گروپ اتنا آگے چلا گیا, ہمیں پتہ ہے نیشنل اسمبلی میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی اتنے آگے چلے گئے, یہ بھی آگے چلے گئے صوبے میں بھی. اور الٹیمیٹلی وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. مجھے نون جب پارٹی میں بات ہوتی تو میں کہتا تھا یار یہ اسی جگہ چلے جائیں گے, مجھے پتہ ہے, انلیس کہ کوئی لوگ نہ سوچیں کہ ہاں اب تبدیلی ہم چاہتے ہیں. اگر وہ چاہیں گے تبدیلی تو پھر کسی کے گروپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کچھ لوگ بس آ جائیں گے میدان میں, کوئی اس کا کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے اس میں. اگر وہ چاہیں گے کہ فیڈرل لیول پہ تبدیلی آئے, وہاں بھی 30-35-40 ووٹ لوگ ہیں, کچھ رائز بھی ہیں, اسی طرح پنجاب میں بھی ہیں. تو یہ پارٹی پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے شاہ صاحب, یہ ایک مجموعہ ہے یا ایک گروپ ہے. یہ پارٹی نہیں ہے, یہ گروپ ہے مختلف لوگوں کا. بالکل سر, یہ اسی نوٹ پہ رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہوگی. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. آغا رفیع اللہ صاحب, نون لیگ کے رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چونکہ معاملات کافی عرصے سے سیدھے چل رہے ہیں, اب آپ کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس بیانیے کے بعد جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, اس بیانیے کے بعد پھر بالکل ہی چیزوں کو اس طریقے سے سمجھا جائے یا آپ سمجھے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ جتنی بھی پولیٹیکلی آرگنائزیشنز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ اور پارلیمان کے اندر رہ کر ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیا جائے. آج اس بیانیے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ گروپ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہمارا اور ان کے آپس میں گپ شپ جس معاملات پہ ہوئے, نون لیگ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آ گئی ہے. اس کو آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیں یا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور نون لیگ کو سسٹم میں جگہ چاہیے؟ دیکھیں, نون لیگ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. نون لیگ کو جگہ کے لیے اگر کسی کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے تو پھر نون لیگ سیاسی پارٹی تو نہیں رہی.
میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کا ذہنی اپروچ یا پولیٹیکل اپروچ ایسی کچھ ہوگی. اس تمام سب باتوں کے بعد تو اب نون لیگ کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو کہ خود کے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کہہ چکی ہے کہ ہم جو غلطیاں سابقہ ادوار میں کر چکے ہیں وہ اب نہیں ہو سکتا. بالکل اب وہ صرف اور صرف جو بھٹو صاحب کا فلسفہ تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اور چونکہ آپ کو سسٹم میں جگہ چاہیے. نہیں بابا شاہ صاحب، یہ جو آپ بات کرتے ہیں مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہماری لڑائی جو آغا صاحب بات کر رہے ہیں، جس طرح شاہد فقان عباسی نے کہا ہے، میں وہی بات کروں گا کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہماری تو بڑی سمپل بات ہے، جو آغا صاحب کی پارٹی کا بھی یہی میرا خیال ہے نقطہ نظر ہے پیپلز پارٹی کا، کہ ہمیں تو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا اپنا کام کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی پاکستان میں اپنا اپنا کام کرے، دوسروں کا کام کوئی اور کرے وہ مناسب نہیں ہے. تیسری جو ہم بات کرتے ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے تاکہ جس پارٹی کو بھی کوئی مینڈیٹ ملے، لوگ جس کو الیکٹ کریں وہی آ کے گورنمنٹ بنائے اور اپنا وہ جو پروگرام ہے یا منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. تو میں تو اتنی سمپل ہم بات کرتے ہیں جس میں لوگ لڑائی اس کو کہہ دیتے ہیں. لڑائی ہماری نہیں ہے، اور جو ہمارے ایک نیریٹو ہے اس کو جس طرح ووٹ کو عزت دو، اگر اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو وہی بات آ جائے گی کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو، جس کو ووٹ ڈالے جائیں اسی کو ووٹ نکلیں. لیکن ڈیویشن نظر آتی ہے رانا صاحب، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ڈیویشن نظر آتی ہے، اسی لیے شاید شہباز شریف صاحب کو لیڈ کرنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے. میں بتاؤں، شاید پھر میری آپ بات نہیں سمجھے. ووٹ کو عزت دو کی اگر انٹرپریٹ کریں گے، اس کی اسپرٹ کی بات کریں گے تو یہ آ جائے گی کہ ہمیں ایک صاف شفاف الیکشن چاہیے. شہباز شریف صاحب آپ معاملات کو آگے بڑھائیں گے، مریم صاحبہ پیچھے ہی رہیں گی چونکہ آپ کو نئے انتخابات کے لیے بھی جانا ہے 2023 میں؟ نہیں، ہم ایک پی ایم ایل این ایک پارٹی ہے، ایک جمہوری پارٹی ہے، بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. تو اس میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ایک ہمارے کولیکٹیو وزڈم سے ہوتی ہے، بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں اور جو اسٹریٹجی بنتی ہے، جو پالیسی بنتی ہے. اسٹیٹمنٹ میں مختلف قسم کے جذبات یا بیانات میں مختلف قسم کی بات کرتے ہوئے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے بات ہے، آپ نے سپیس کی بات کی، سپیس ہمیں نہیں چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سپیس چاہیے، ابھی کیا سپیس ہمیں چاہیے تھی ہمیں الیکشن جیتنے کے لیے؟ ابھی جو جتنے 9 الیکشن ہوئے ضمنی وہ ہم نے جیتے نہیں ہیں. پنجاب میں جتنے الیکشن تھے کے پی میں کے تھے یا سندھ میں، یہ نہیں جیتے پیپلز پارٹی والے. بالکل تو یہ سپیس ہمیں نہیں چاہیے. بالکل صحیح ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے الیکشن نہ ہو جس طرح ہمیں ڈسکے والا الیکشن ملا ہے، اس طرح کے الیکشن نہ ہو جس طرح دوسری جگہوں پہ کئی جگہ الیکشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بڑا اسٹریٹ، لیکن کچھ معاملات آگے بڑھے ضرور ہیں رانا صاحب، کچھ معاملات آگے بڑھے ضرور ہیں. نہیں، معاملات کس طرح آگے بڑھے ہیں؟ یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن کی ہم تیاری بھی کریں اور اس پارٹی جو اس وقت گورنمنٹ جو اصل موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی جو گورننس ہے اس کو سپوز کریں جس طرح وہ بیڈ گورننس ہے ان کی اکنامک پالیسی. بالکل ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. رانا تنویر حسین صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب اور سعید اکبر نوانی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.